بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے عیبوں سے پاک گناہوں کا بخشنے والا عیبوں کا چھپانے والا اور بندوں سے بڑی محبت کرنے والا ہے وہی اللہ ہے اس نے انسان کو پیدا کیا اس کی ساری صفات کے ساتھ ساری صلاحیتوں کے ساتھ اور اس کے اندر بھول اور بسر کے ساتھ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی خطاؤں اور غلطیوں پر معافی کا بھی اعلان کر دیا ایسے اللہ کے لیے خوب خوب تعریفیں ہوں بعد اس کے آپ میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کوڑا کوڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو صلی اللہ علی محمد وسلم بارش حمد و ثنا اور درد و سلام کے محترم بزرگوں عزیز دوستوں نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں آج میں نے آپ کے آگے قرآن مجید کی 3 آیتوں کی تلاوت کی ہے اور اس میں آخری ایک آیت ہماری سلسلہ وار درس کی اگلی کڑی ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 5 کی آیت نمبر 41 42 43 اور 44 اس طرح میں نے 4 آیتیں تلاوت کی ہے اس سے پہلے کہ آج کے درس کی آیت کی طرف بڑھیں ہم پچھلی آیتوں کا مختصر سا اعادہ دیکھ لیں میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتَ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ اے بنو اسرائیل ایمان لے آؤ اس چیز پر جس کو میں نے نازل کی ہے جو تصدیق کرتی ہے ان چیزوں کی جو تمہارے ساتھ ہے جو تمہارے پاس ہے یعنی تمہارے کتابوں کی جو چیز تصدیق کرتی ہے اس پر ایمان لے آؤ میں نے میری طرف سے 2 چیزیں نازل کی ہیں ایک میرا نبی اور دوسرا میرے نبی کے ساتھ میری کتاب یہ دونوں چیزیں تمہارے پاس کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے لہذا ان دونوں کی تم تصدیق کرو ان دونوں پر ایمان لاؤ دونوں میں سے کسی ایک کا انکار کہیں تمہیں کافر نہ بنا دے ولا تکون اول کافر بھی کہیں تم ہی علم رکھتے ہوئے سب سے پہلے کافر نہ ہونا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا اور دیکھو میرے احکامات اور میری آیتیں تمہارے پاس موجود ہیں ان احکامات اور ان آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت اور تھوڑا سا پیسہ تھوڑی سی اجرت نہ لے لینا کہ ان کے احکامات کے معنی اور مطالب کو ہی بدل دو فَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ لہذا مجھ ہی سے ڈرتے رہو پھر ہم نے کل سنا تھا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ اور نہ ملاؤ نہ مکس کرو نہ خلط ملط کرو حق کو باطل کے ساتھ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ جبکہ تم حق جانتے ہو آئیے ایک بات سمجھ لیتے ہیں کہ حق کہتے کس کو ہے
اگر انسان کو اس بات کا ہی علم نہ ہو کہ حق کس کو کہتے ہیں تو یقیناً حق کے ساتھ باطل کا ملنا، حق کے ساتھ باطل کا گڑمڑ ہونا یہ تو لازمی چیز ہے۔ اگر انسان کو اس بات کا پتہ ہی نہ ہو کہ حق کیا ہے، لہذا حق کا معیار، حق کو سمجھنے کا طریقہ، حق کس کو کہتے ہیں، اگر اس بات کا علم ہمیں ہو جائے تو حق کے ساتھ ہم بھی باطل کو نہیں ملائیں گے بلکہ حق کو حق ہی بیان کریں گے، اور اس کے بالمقابل جو چیز آئے گی ہم اس کو باطل قرار دیں گے، جھوٹ قرار دیں گے، ناحق قرار دیں گے۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ حق کہتے کس کو، دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے حق صرف اور صرف دو ہی چیزوں کا نام ہے۔ بارہ اس بات کے لیے دلیل ہے، میں نے قرآن مجید سے اور احادیث صحیحہ سے میں دیتا آیا ہوں کہ حق بات صرف اور صرف دو ہی چیزوں کا نام ہے، ایک ہے اللہ کے احکامات اور دوسرا نبی کے فرمان، ایک ہے اللہ کا حکم اور دوسرے وقت کے نبی کی اطاعت۔ ان دو کی اطاعت انسان کو حق پر رکھتی ہے، ان دو سے کسی ایک چیز کا نکال دینا انسان کو ناحق پر لا کر کھڑا کرتی ہے، باطل پر لا کر کھڑا کرتی ہے، یا دو کے ساتھ تیسری چیز کو ملا دینا بھی انسان کو حق سے گمراہ کر دیتی ہے۔ کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان دو چیزوں میں تو کوئی بات موجود ہوتی ہے مگر تیسری چیز میں بات موجود نہیں ہوتی، اور جو چیز تیسری چیز میں موجود ہوتی ہے وہ دونوں چیزوں کی مخالفی چلی جاتی ہے، تو انسان ان دو بنیادی چیزوں کی پرواہ کیے بغیر تیسری چیز کی تابعداری اختیار کر لیتا ہے، لہذا ہدایت سے نکل کر گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو حق اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کا نام ہے، اللہ اس کے رسول کے احکامات کا نام ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ سچائی ہے، اس کو حقیقت کہتے ہیں۔ اس کے برخلاف، اس سے متضاد، اس سے تجاوز کرنے والے، اس کے خلاف آنے والی جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب باطل ہیں، اس سے موافقت رکھنے والی باتیں صحیح ہیں، اور ان دو چیزوں میں جو چیزیں آئی ہیں وہ حق پر مبنی ہے، وہی سچائی ہے۔ اللہ کا فرمان اور رسول کا فرمان یہ دو حق ہے، لہذا اگر ان دو کو انسان حق سمجھے، حقیقت سمجھے، تو اس کے سامنے اب کھل کر بات آتی ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ ملانے سے پہلے وہ اپنی بات اگر بیان کر رہا ہے تو سوچے گا کہ یہ بات آیا قرآن مجید میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے، یا احادیث نبویہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں یہ بات آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔ اگر ان دونوں میں نہیں آئی ہے تو یہ بات میری ہے، ضروری نہیں کہ یہ سچ ہو، ضروری نہیں کہ یہ حق ہو، ضروری نہیں کہ یہ سچائی ہو۔ ہاں، اگر اس کو یاد ہے کہ میں جس بات کو بیان کر رہا ہوں یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، خود اعتمادی کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ اللہ کی قسم کھا کر اس بات کو بیان کرتے کہ یہ حق ہے، یہ حقیقت ہی ہے، یہ سچائی ہے، کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آپ کو یاد ہے، اس حدیث کے الفاظ کو حتی المقدور لفظ بلفظ مفہوم مفہوم بیان کر دینا، یہ حق بات کو بیان کرنا ہے۔ اس میں انسان سے حق کے ساتھ باطل کے گڑمڑ ہونے کی، حق کے ساتھ باطل کے خلط ملط ہونے کے بہت کم امکانات ہیں، الا ماشاء اللہ کہ کوئی غلطی ہو جائے بحیثیت انسان، اور حق معلوم ہو جائے کہ حق کیا ہے تو انسان اس ساتھ باتوں کو نہیں ملائے گا۔ مگر افسوس اب مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ انہیں حق کہتے کس کو یہی پتہ نہیں ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی نصیحتیں کی جائے سب حق ہے، جتنی بھی اچھی بات کی جائے سب حق ہے۔ یاد رکھیے، ایک اصول یاد رکھیے، یہ بڑا ہی اہم اصول ہے۔ لوگوں نے یہ اصول بنا لیا ہے کہ ہر اچھی بات اسلام ہے، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ ہر اچھی بات اسلام ہونا ضروری نہیں ہے، اور ہر اسلام کی بات ضروری ہے کہ وہ اچھی ہو۔ ہر اچھی بات اسلام کا ہونا ضروری نہیں ہے، مگر ہر اسلام کی بات اچھی ہونا ضروری ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہر اچھی بات اسلام ہونا ضروری نہیں ہے؟ ہاں بالکل، زمانے میں لوگ جیسے جیسے تہذیب اختیار کرتے ہیں ویسے ویسے اچھائی کے معیار بدلتے جاتے ہیں۔ لوگ پہلے کسی چیز کو اچھا کہتے تھے، وقت اور حالات کے تحت بعد میں اس کو برا کہنا شروع کرتے ہیں۔ لوگ کسی زمانے میں کسی چیز کو برا کہتے تھے، جیسے حالات بدلتے گئے اس کو اچھا بھی کہنا شروع کرتے ہیں۔ اس کی ایک موٹی سی مثال جو فٹ سے ہمارے سمجھ میں آ جائے، ہماری عقل میں سما جائے، وہ یہ ہے کہ پہلے مرد کا عورت کے ساتھ شادی کرنا یہ صحیح سمجھا جاتا تھا، اور اس وقت مرد کے ساتھ مرد کا شادی ہونا، نکاح کرنا یہ بڑا ہی گھنونا،
تصور معاشرے میں سمجھا جاتا تھا، مگر آج اس کے لیے جواز دیا جا رہا ہے، جائز قرار دیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ عمل صحیح ہے، یہ اچھا ہی ہے، اس سے پاپولیشن زیادہ نہیں ہوگی۔ بہرحال دنیا نے اس کو اچھا عمل قرار دیا، لوگوں کے حساب سے جو کام اچھا ہے ضرور نہیں کہ وہ اچھا ہو، اسلام جس کو اچھا کہے وہ اچھا ہے، اس اصول پہ یاد رکھیں۔ تو اس لیے ہر بار نصیحت کرتے وقت آپ کی زبان سے اچھی بات نکلے ایسا ضرور نہیں ہے، آپ کی زبان سے جب بھی کوئی بات نکلے یا تو اللہ کے فرمان کی نکلے یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی نکلے، اس بات پر قائم رہیے، انشاءاللہ حق کے ساتھ باطل گڑگڑ نہیں ہوگا، حق کے ساتھ باطل خلط ملط نہیں ہوگا۔ اور جب کوئی بات آپ کسی سے سنے اس کو ان دو کے معیار پر لیجئے کہ یہ بات جو بیان کی جا رہی ہے تو قرآن مجید کی ہے یا نہیں ہے، یہ بات جو بیان کی جا رہی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اس کو لیجئے، ٹیمپرری میموری میں رکھیے، ضرور نہیں کہ وہ بات غلط ہو، ٹیمپرری میموری میں، عارضی میموری میں رکھیے جب تک کہ اس کی تصدیق نہ ہو جائے کہ وہ بات قرآن میں ہے یا نہیں ہے، احادیث نبویہ میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر ان دونوں میں نہیں ہے چھوڑ دیجئے، ضروری نہیں اس پر عمل کرنا، اس پر عقیدہ رکھنا، اس پر سوچنا۔ ہاں اگر ان دونوں کے خلاف چلی جائے اس کو اٹھا کر دے ماریے، بھلی کتنی بھی حکمت والی بات ہو، کتنی ہی زندگی کو سنوارنے والی بات ہو، کتنی آپ کو دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچانے والی بات ہو، وہ قسم خدا کی حق نہیں ہو سکتی، وہ اچھی بات نہیں ہو سکتی، وہ معروف بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ بات اللہ کے خلاف اور اس کے رسول کے خلاف جا رہی ہے۔ یہ حق ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کے ساتھ باطل کو نہ ملاؤ۔ اس میں اللہ نے حکم دیا کہ پہلے حق کو پہچانو، حق کو اگر پہچانو گے تو باطل کو بھی پہچان سکو گے۔ آج مسلمانوں کے پاس بہت علم ہے، وہ علم میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج مسلمان بہت زیادہ جاہل ہو گئے ہیں اور انہیں کمتر بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے پاس جو آج علم ہے وہ ایسے جمع ہے جیسے کسی جگہ پر بہت سارا کچرا جمع ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہے، اس میں کوئی سسٹم نہیں ہے کہ کون سی بات کہاں سے لی گئی ہے، کون سی بات کس سے لی گئی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ مسلمانوں کے پاس ایک ڈیٹا بیس ہو، ہر مسلمان کے پاس ایک ڈیٹا بیس کہتے ہیں اس میں انفارمیشن معلومات جمع ہو، ایک ڈیٹا بیس ہو قرآن مجید کا، اب ایک ڈیٹا بیس ہو احادیث کا، ڈیٹا بیس کیسے معلومات کے ذخیرے کو۔ مسلمانوں کے پاس حتی المقدور جتنی اس میں استطاعت ہے قرآن مجید کو آیتوں کو یوں یاد رکھے کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، احادیث نبیہ کو یوں یاد رکھے کہ یہ احادیث ہے، اس میں بھی گڑمڑ نہ کرے، کوشش کرے۔ بہت ہی مشکل کام نظر آتا ہے، اگر یہ کر لیتے ہیں تو قرآن مجید کی آیتوں پر عمل کرنا بھی آسان ہوگا، اور حق کے ساتھ باطل کو گڑمڑ بھی انسان اور مسلمان نہیں کرے گا۔ ان دو کو اگر اپنے پاس رکھے گا تو آنے والی معلومات کو بھی ان کے مقابل وہ پرکھ سکے گا کہ حق ہے یا باطل ہے۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اللہ نے کہا اے بنو اسرائیل تم حق کو چھپاتے بھی ہو، حق کو چھپاتے بھی ہو۔ پہلی کیس میں ایسا تھا کہ حق کو جانتے ہوئے حق کے ساتھ ملا سکتے تھے، اور دوسرا حق معلوم ہی نہیں تھا اپنے باطل کے ساتھ ملا رہے تھے، دونوں باتیں۔ مگر دوسری کنڈیشن میں حق کو جانتے ہو پھر بھی چھپاتے ہو، یہ بھی بڑی گھناؤنی حرکت ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، ایسا نہیں کہ تم اگر حق کو چھپا رہے ہو تو تمہیں علم نہیں ہے، تمہاری غلطی کی وجہ سے تم حق کو چھپا رہے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں معلوم ہے کہ تم یہ غلطی کر رہے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ تم حق چھپا رہے ہو، ایسی گھناؤنی حرکت مت کرنا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے ذریعے سے مسلمانوں کو نصیحت کی، گئے مسلمانوں تم میں یہ بد کرداری، یہ بدعمالی تم میں نہیں آنی چاہیے۔ آگے اللہ نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اے بنو اسرائیل نماز کو قائم کرو، زکات کو ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ نے کہا کہ اے بنو اسرائیل صرف تم اپنے مذہب اپنے دین پر قائم رہو گے تو فلاح و بہبودی کو نہیں پہنچو گے جب تک کہ میرے نبی کے ساتھ نماز کو قائم نہ کرو، میرے نبی کے حساب سے زکات کو ادا نہ کرو، میرے نبی کے ماننے والوں کے ساتھ رکوع جب تک نہ کرو تب تک تم فلاح و بہبودی کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ امت محمدیہ میں داخل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پر ایمان لانا ہر شخص کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر مذہب ہر دھرم کے رکھنے والے کے لیے لازمی ہے اگر وہ آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اس کے آگے اللہ نے کہا تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2
पारा नंबर 1 रुकू नंबर 5 की आयत नंबर 44, 40 पर 4, 44। अल्लाह ताला कहता है तअमुरून अन्नास, मानी सवालिया अंदाज है, सवालिया, जैसे कहते हैं इज ही ए बॉय, अंग्रेजी में होता है इज ही से पहले इज का ला लेना एक सवाल पैदा करता है। ये वैसा ही हमजा है ना, एक अंग्रेजी में व्हाट होता है और एक इज होता है, दोनों के मानी क्या के हैं। वैसे अरबी में एक हल है, हल के मानी क्या, क्या तुमने खाना खाया, तुमने क्या किया। जब तुमने क्या किया सवाल करते हैं तो लंबा चौड़ा जवाब आता है। अगर वही सिर्फ क्या लफ्ज आता है, क्या तुम लड़के हो, इसमें हाँ या ना का जवाब होता है। ये भी हाँ या ना वाला है, अलीफ के ऊपर जबर आता है, हमजा जिसको कहते हैं, इसके मानी क्या के हैं, क्या। तअमुरून है बनु इसराइल, तुम हुक्म करते हो, तुम हुक्म देते हो, अन्नास लोगों को, तअमुरून अन्नास है बनु इसराइल, क्या तुम लोगों को हुक्म करते हो किस चीज का, बिर्री, नेकी का। है बनु इसराइल, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो। पहले जांचो अपने आप को कि क्या तुम देते हो या नहीं देते हो। अगर देते हो, ये मतलब हुआ ना, अगर देते हो तो ये काम तुम में नहीं होना चाहिए, ये बुराई तुम में नहीं आनी चाहिए, ये बदकिरदारी और ये बद अखलाकी तुम में नहीं आनी चाहिए। वतनसौन अनफुसकुम, कि तुम अपने आप को भूल जाओ। तनसौन बना हुआ लफ्ज है निस्यान से, निस्यान आम तो उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, निस्यान यानी भूल जाना, छोड़ देना, इसीलिए लेना। वो तनसौन और छोड़ देते हो अपने आप को, अनफुसकुम अपने आप को। गोया के नेकी का हुक्म देना कमाल नहीं है, कमाल मारूफ का देना कमाल नहीं है, उसके साथ साथ खुद भी उस पर अमल पैदा होना ये कमाल है। अल्लाह ताला बनु इसराइल को नसीहत करता है कि बनु इसराइल, तुम लोगों को तो नेकी का हुक्म देते हो और खुद को भूल जाते हो, लोगों को तो अच्छी अच्छी बातें बताते हो और खुद के अमल बिल्कुल कोरा और जीरो है। तुम ततलून किताब, जबकि तुम तो किताब भी पढ़ते हो। बनु इसराइल तौरात और इंजील पढ़ा करते थे, ईसाई तौरात और इंजील दोनों पढ़ते थे, और मूसवी यानी ज्यूज यहूदी ये तौरात पढ़ते थे, बाकायदा पढ़ते रहते थे। उनकी जुबान अरबी और हिब्रू लैंग्वेज होने की वजह से इसको समझते भी थे। तो अल्लाह कहता है कि तुम ततलून किताब, तुम किताब पढ़ते भी हो, फिर भी ये बद किरदारी बद अखलाकी तुम में कैसे आ गई कि तुम लोगों को तो नेकी का हुक्म देते हो और खुद को भूल जाते हो और खुद अमल नहीं करते। ये बद किरदारी तुम में कैसे आ गई। अफला ताकिलून, तुम समझ नहीं रखते। ये तो बड़ी मोटी सी बात है कि तुम लोगों को नेकी का हुक्म दो और खुद को भूल जाओ। लोगों को तो भलाई का और नेक अमल करने का, तकवा व तहारत का हुक्म दो, तज़किये नफ्स का हुक्म दो और खुद ही भूल जाओ और खुद के हाल से बेखबर हो जाओ। ये बड़ी ही बुरी बात है। आयत में गौर करने का मुकाम ये है कि अल्लाह ताला ने बनु इसराइल से ये कहा, यहूदियों से ये कहा, क्या यहूदियों तुम लोगों को तो नेकी का हुक्म देते हो और खुद को भूल जाते हो, जबकि तुम किताब भी पढ़ते हो, जबकि तुम किताब भी पढ़ते हो। अब आइए, अब जरा इस आयत के मुकाबले में यहूदियों के दिन मुकाबिल इस उम्मत मोहम्मदिया का भी जरा सा जायजा लिया जाए कि ये उम्मत मोहम्मदिया इस मामले में यहूदियों के बराबर है, इनके ऊपर है या इनके नीचे। वो एक मतलब इनसे आगे निकल चुकी है, इनसे पीछे इस बद किरदारी में। याद रखिए, ये नसीहत के लिए, वरना ये बतलाना मकसूद नहीं है कि देखो मुसलमान तो यहूदी से भी गए गुजरे। हाँ, बात जगह पर बद अकीद किया, शिर्क, कुफ्र और इस किस्म की बद अमालियत जब मुसलमानों में आती है तो मुसलमान होने के बावजूद भी यहूदी से गया गुजरा हो जाता है। वो मुसलमान बड़े ही तारीफ के काबिल है जो अल्लाह उसके रसूल के अहकामात को होता है अपनी जिंदगी गुजारते हैं। उनका मुकाबला खत्म हो जाएगी, दुनिया की कोई कौम नहीं कर सकती।
اب آئیے دونوں کا جائزہ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں کہتا ہے اے بنو اسرائیل تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب پڑھتے ہو. ہے نا؟ تین باتیں آ گئی. لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو, خود کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو. اب یہی سوال مسلمانوں سے کرتے ہیں, یہی سوال امت محمدیہ سے کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اے امت محمدیہ, اے مسلمانوں, تم لوگوں کو نیکی کا حکم تو کرتے ہو, خود کو بھول جاتے ہو. یہ بہت بری بات ہے, بڑی بد اخلاقی بات ہے. اور تیسری بات کہنے کی ہمت نہیں مسلمانوں کے ساتھ بات. تسلم کتاب, جبکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو مسلمان کتاب بھی نہیں پڑھتے. جب خود کتاب بھی نہیں پڑھتے تو خود کی غلطی کا احساس بھی نہیں ہوتا. بتلائیے مسلمان یہودی اس معاملے میں گئے گزرے ہو گئے, وہ کتاب کو پڑھتے تھے, ہو سکتا تھا آدمی تو کل ان کی غلطی کی اصلاح ہو جاتی تھی. اس لیے اللہ نے بالخصوص متربع کرتے ہوئے, آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ تم تو کتاب پڑھتے ہو تو کیسے پڑھتے ہو, آگاہ ہو کر پڑھو, متربع ہو کر پڑھو, چوکنے ہو کر پڑھو کہ تمہاری غلطی تم کو نظر آئے. اگر نہیں آئے تو لوگ میں بتا رہا ہوں کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو. تمہارے تم کتاب پڑھتے ہو. اب مسلمان کو اگر سمجھانے جائیں, ہم کہیں کہ تم تو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو, خود عمل نہیں کرتے, اب کتاب بھی نہیں پڑھتے, اب کبھی غلطی سدھرنے والی, اب کبھی اصلاح ہونے والی نہیں ہے. کیوں؟ حکم دیتے جا رہے ہیں اور بد اعمالیت بڑھتی جا رہی ہے اور کبھی پتہ نہیں چلنے والا کہ غلطی کیا ہے. یہ مسلمان ہیں جو اہل کتاب سے ہی آگے بڑھ جا رہے ہیں بد اخلاقی, بد کرداری کے اندر. اور یہ سب سے گھناؤنی بات ہے, سب سے بری بات ہے کہ انسان لوگوں کو تو نیکی کا حکم دے, خود کو بھول جائے کہ خود کیا عمل کر رہا ہے. لوگوں کو اچھائی کا حکم دے, لوگوں کو تو نماز کا حکم دے اور خود کو بھول جائے. اس لیے عام طور پر الحمدللہ ہوا میں بات مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی برا عمل کرتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ وہ فلاں برا عمل چھوڑ دو تو اس کی بات اثر نہیں کرتی. بالکل صحیح بات ہے. ایک شخص اگر سگریٹ پینے والا ہے اور لوگوں سے کہے 2 گھنٹے کی تقریر کے اندر جس میں لاکھوں پبلک ہے, ایک ہاتھ میں سگریٹ لے اور پیتے ہوئے کہے کہ سگریٹ پینا حرام ہے, تو وہ 2 گھنٹے کے بیان میں 1 لاکھ کی پبلک سائنس کو دیکھ کر ہنس کر کہے گی کہ خود عمل نہیں کر رہا ہے اور ہم کو کہتا ہے کہ سگریٹ چھوڑ دے, یہ حرام ہے. کسی پر اس کی بات کا اثر نہیں ہوتا, کسی پر اس کی بات کا اثر نہیں ہوتا. اس لیے یہ بڑی گھناؤنی بات ہے کہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دے اور خود اس بات پر عمل نہ کرے. اس بات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں سورہ ہود کے اندر سورہ نمبر 11 کے اندر آیت نمبر 87 پارہ نمبر 12 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے بڑے پیارے انداز میں اسی آیت کی تشریح بیان کرتا ہے, اسی آیت کی تفسیر بیان کرتا ہے, اسی آیت کو اور کھول کر سمجھاتا ہے. کہتا ہے اور یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ میرے قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور ماپ تول میں کمی نہ کرو, ماپ تول میں کمی نہ کرو. اس پر قوم کے لوگوں نے کہا, قالوا وہ کہتے ہیں یا شعیب, اے شعیب الصلاۃ تأمرک, کیا تمہاری عبادت تمہیں یہ حکم دیتی ہے, تمہیں یہ کہنے پر اکساتی ہے, تمہیں یہ کہتی ہے کہ ان نترک ما یعبد آباؤنا, کہ ہم چھوڑ دیں ان چیزوں کو جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں, او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء, اور ہم اس چیز کو بھی چھوڑ دیں جو ہم ہمارے مال میں جو چاہے کر سکتے ہیں. ہمارا مال ہے, ہم جو چاہے کر سکتے, کبھی تو ڈنڈی مار کر دے, کبھی تو زیادہ دے, ہماری مرضی. کیا تمہاری بات ہمیں ایسا کرنے کو رخصتی ہے؟ اس آیت سے بھی ایک قابل غور نقطہ یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام نے معاشرے کی برائی دور کرنے سے پہلے اس بات کا حکم دیا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو شریک نہ کرو. شرک کا مٹانا یہ ہر نبی کا اولین فرض ہوا کرتا تھا. اس کے مٹ جانے کے بعد یا اس کے مٹاتے ہوئے معاشرے کی برائی کو دور کرتے تھے. صرف معاشرے کی برائی کو دور کرنے والا ہر دعوت کا کام کارگر نہیں ہوتا, کبھی کارگر نہیں ہوتا. یہاں پہ بھی شعیب علیہ السلام اوپر کیا ہے, اگر آپ پڑھتے ہیں شعیب علیہ السلام کا یہ حکم ملتا ہے کہ اے میری قوم شرک سے بچو, ایک اللہ کی عبادت کرو. کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی کی عبادت کرتے ہو جو تمہارا کوئی فائدہ نہیں کر سکتے. اس پر قوم نے کہا کہ کیا شعیب
ہم ایسے تم ہمیں حکم دیتے ہو کہ ہم ہمارے باپ دادا جس کو پوچھتے تھے اس کو چھوڑ دیں اور ہمارے مال میں ہم جو چاہے وہ نہ کریں؟ انک لانت الحلیم الرشید، تم تو بڑے ہی کیا بولتے ہیں نرم دل اور سیدھی راہ والے ہو۔ یہ ایک استہزاء کے طور پر تھا، طنز کے طور پر تھا، مذاق کے طور پر تھا شعیب علیہ السلام کے لیے۔ تم اگر یہ عجیب و غریب بات کرتے کہ باپ دادا جس کو پوچھتے تھے اس کو چھوڑ دیں اور ہمارے معاملے میں ہم جو چاہے وہ نہ کر سکے، بڑے ہی عجیب و غریب سیدھے سادھے انسان ہو تم۔ ہم بولتے ہیں ارے کیا سیدھے سادھے انسان ہو یار، ایسا شعیب علیہ السلام کو طنز کیا۔ اب شعیب علیہ السلام کہتے ہیں قال یا قومی ارأیتم ان كنت على بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، اے میرے قوم کے لوگوں اگر تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں ایک کھلی دلیل پر ہوں میرے رب کی طرف سے، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور میرے رب نے مجھے بڑا ہی پاک رزق اپنے پاس سے دے رکھا ہے، تمہارے ایسا رزق نہیں ہے میرے پاس، حق حلال کا رزق ہے۔ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور میں کبھی ایسا نہیں چاہوں گا، میں کبھی ایسا ارادہ نہیں کروں گا، میں کبھی ایسا نہیں کروں گا ان اخالفکم کہ میں مخالفت کروں تمہاری اس بات پر الى ما انهاكم کہ جس سے میں تمہیں روکوں اور میں خود وہی کام کروں۔ میرا ایسا ارادہ نہیں ہے، اگر تم مجھے طنز کرتے ہو استہزاء کرتے ہو تو تمہارے استہزاء سے مغلوب ہو کر ایسا نہیں کروں گا، چلو جان دو تم بھی کر رہے ہم بھی کر رہے، سب ایک حمام کے ننگے، تم بھی غلطیاں کرو ہم بھی غلطیاں کرو۔ بہت سارے لوگ یہ اصول اپنائے ہوئے ہیں بزنس کے معاملے میں، بہت سارے یہ اصول اپنائے ہوئے ہیں، جان لو کسی کو کائے کو بولنا ہے، وہ بھی غلطی کرنے والے، کوئی غلطی انسان غلطی کا بولتا ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے، کہیں کہ ہر کوئی غلطی کرتا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ایسا نہیں چاہتا کہ جس چیز کا تمہیں حکم دے رہا ہوں اس کے خلاف میں کروں، اس کے بارے خلاف میں کروں، جس چیز سے تمہیں میں منع کر رہا ہوں وہی کام میں کروں، میں ایسا کرنے والا نہیں۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، ہر داعی کا یہ انداز ہونا چاہیے، بڑا ہی پیارا جملہ ہے، بڑی ہی پیاری آیت ہے۔ کیا کہتے ہیں شعیب علیہ السلام؟ ان اريد الا الاصلاح، بس میرا تو ارادہ، میرا تو مقصد، میری تو چاہت یہ ہے کہ اصلاح ہو جائے، مستطاعت، جتنی مجھ میں استطاعت ہے، جتنی مجھ میں طاقت ہے، طاقت بھر مقدور بھر میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ اصلاح ہو جائے، میں بھی بھرپور کوشش کرتا ہوں اس سے بچوں اور تمہیں بھی بچاؤ، اصلاح میرا مقصد ہے۔ دیکھیے اخلاص للہیت کیا جھلکتی ہے اس بات میں، اس آیت میں۔ شعیب علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ اگر میں تمہیں برائی سے روکتا ہوں اس میں میرا کمال ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں، یہ جتلانا میرا مقصد نہیں ہے کہ میں تم سے اچھا ہوں، میں تم سے زیادہ نیک اور پاک باز ہوں، یہ میرا مقصد نہیں، میرا مقصد صرف اصلاح ہے کہ تم بھی اس برائی سے بچ جاؤ۔ بہت سارے لوگ آج بھی نصیحت کرتے رہتے ہیں تو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یار میں نصیحت کروں گا، یہ سوچے گا واہ کیا اچھی نصیحت کر رہا ہے، اس کے دل میں خیال آئے گا کہ بڑا ہی نیک بندہ ہے، نصیحت کر رہا ہے۔ اس لحاظ سے بھی لوگ نصیحت کر گزرتے ہیں تاکہ لوگوں کی نگاہ میں اچھے واعظ اور نصیحت کرنے والے بن جائیں۔ ان اريد الا الاصلاح، میں تو بس اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، میں تو اس لیے یہ احکامات تمہیں دے رہا ہوں تاکہ صرف اصلاح ہو جائے، جتنی مجھ میں استطاعت ہے میں کوشش کر رہا ہوں۔ اور آگے کہتے ہیں وما توفیقی الا باللہ، اور اگر میں تمہیں برائی سے روکنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں، اچھا ایک حکم بھی دے رہا ہوں، تو یہ صرف اللہ کی توفیق کی وجہ سے۔ وما توفیقی، میرے پاس کوئی توفیق نہیں ہے، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے الا باللہ، سوائے اللہ کی طاقت کے، سوائے اللہ کی توفیق کے۔ اللہ نے توفیق دی اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ یعنی انسان کو، داعی کو، مسلمان کو یہ چاہیے کہ اگر کوئی نیکی کا حکم دے تو اس بات کا خیال بھی رکھے کہ میں کوئی کمال نہیں کر رہا ہوں، اگر میں نیکی کا حکم دے رہا ہوں تو یہ لازم اور ضروری ہے، میں روکوں گا خود بھی رک جاؤں گا، کیونکہ میں قرآن پڑھنے والا ہوں، میں قرآن پڑھوں، لوگوں کو حکم دو اور خود نہ بچوں، نہیں ہوگا، لوگوں کو روکوں گا تو خود بھی رک جاؤں گا، اور یہ توفیق اللہ کی طرف سے، اللہ روکنے کی توفیق دے گا تو خود رکنے کی بھی توفیق دے گا۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، میں تو اسی اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں پلٹنے والا، اسی کی طرف میں پلٹنے والا ہوں۔ یہ جو سورہ ہود سورہ نمبر 11 پارہ نمبر 12 کی جو آیت تھی، آیت نمبر
88 87 88 اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور خود کو بھول جانا یہ بڑی گھنونی حرکت ہے. ہاں اس میں اصلاح کی اگر نیت ہے اور خود بھی اس پر عمل کر رہا ہے تو ضرور بضرور بولنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور نقطہ سمجھتے ہوئے چلے کہ تأمرون الناس بالبر، تو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور خود کو بھول جائے، یہ بڑی بری بات ہے نا. لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور خود بھول جائے اپنے آپ کو، یہ بڑی بری بات ہے. کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو بری بات سے روکے اور خود برا کرتے رہے. ایک بات یاد میں جائے، لوگوں کو نیکی کا تو حکم دیتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو بری بات سے روکو اور خود برا کرو، یہ مطلب نکلتا ہے. اس کے متضاد کا مطلب نہیں نکلتا. حالانکہ اس میں برائی کا تذکرہ نہیں ہے کہ تم برائی سے روکتے ہو اور خود برائی کرتے ہو، ایسا معنی نہیں ہے اس میں، مگر یہ معنی اس میں مضمر ہے، چھپا ہوا ہے. کیسے؟ بر کے معنی نیکی کے ہے، چاہے وہ نیکی کا حکم ہو چاہے کسی برائی سے روکنا ہو. برائی سے روکنا بھی نیکی کا کام، یہ بھی بر میں آتا ہے. بر کہتے ہیں نیکی، اسی سے بنا ہوا لفظ اردو میں ہم نام بھی رکھتے ہیں ابرار، نیکی والا، تقوی والا، پرہیزگاری والا. تو نیکی کہتے ہیں نیکی کا حکم دینے کو بھی اور برائی سے روکنے کو بھی بر کہتے ہیں. تو چاہے نیکی کا حکم دے چاہے برائی سے روکے، دونوں اعتبار سے انسان کو اپنی طرف اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے تاکہ غلطی نہ ہو. اور یہ کام کرتے ہوئے قرآن مجید کو ساتھ لے کر چلے، قرآن مجید کو ساتھ لے کر چلیں اور دوسری طرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ساتھ میں لے کر چلیں. اس کے ذریعے سے انسان سے ہونے والی غلطیاں اس کے سامنے کھل کر آتی رہتی ہے. انسان سے ہونے والی غلطیاں اس کے سامنے آتی رہتی ہے اور اپنے آپ کی اصلاح کرتا رہتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی 100% درست ہو اور ہر بار 100% حکم دے اور خود عمل نہ کرے، ایسا نہیں ہوتا. غلطیاں ہوتی ہے، اگر کتاب پڑھتا رہے گا تو اس کی غلطی میں سدھار آتا رہے گا. اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو، خود بھی عمل کرو اور کتاب بھی پڑھو اور عقل بھی رکھو. افلا تعقلون کہا اللہ نے، کیا تم سمجھ میں نہیں ہو؟ یعنی بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. لمحہ لمحہ اپنا احتساب کرے کہ انسان کیا عمل کر رہا ہے، خود کیا عمل کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.